السلام علیکم۔ اپنے تعلیمی نظام پہ جب تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتا ہوں، نظر دوڑاتا ہوں، اس فیلڈ میں بھی رہا ہوں تو اس لیے ذرا نظر جلدی چلی جاتی ہے، اور سوچتا ہوں کہ یہی وجوہات ہیں یا بہت سی اور بھی وجوہات ہوں گی ڈیپتھ میں کہ ہم لوگ آگے تعلیمی لحاظ سے نہیں جا رہے یا نہیں جا سکے۔ ایک ہم آہنگی نہیں ہے پریکٹیکل لائف میں اور تعلیم جو دی جا رہی ہے اس میں۔ مثلاً یہ کہ سائنس اور آرٹس کے سبجیکٹس ہیں، ان کے مارکس کی اگر ڈویژن دیکھی جائے تو آلموسٹ ایک جیسی ہے، لیکن جب بھی ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ سائنس پڑھائی جائے اور اس میں زیادہ سکوپ ہے۔ اوکے، ایسے چانس سکوپ کا کوئی ڈیفائن پہلے کرنا ہوگا کہ سکوپ کا مطلب کیا ہے اور اس کی پریکٹیکیبلٹی کیا ہے، پریکٹیکلی کتنے جو ہیں اسٹوڈنٹس سائنس کے کس کس لحاظ سے ترقی کرتے ہیں، یا کیا پرسنٹیج ہوتی ہے ان ترقی کرنے والوں کی یا کامیاب ہونے والوں کی۔ تو خیر، مارکس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ایک جیسے ہیں، اسلامیات، اردو، انگلش، پاکستان اسٹڈیز، ان کے مارکس ایک طرف کیے جائیں اور فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایو، ان کو کمپیوٹر، ان کو ایک طرف کیا جائے تو یہ مور اور لیس سے ایک جتنے ہی ہیں مارکس۔ تو اتنی زیادہ یعنی فخر سے اتنا زیادہ فخر سے سائنس کے مضامین کو کیوں لیا جاتا ہے؟ ایک ریٹ آف لٹریسی دیکھنا پڑے گا ہمیں اپنا کا مطلب وہ جو پڑھنے والی جنریشن ہے اس سے اوپر والے لوگوں کا ریٹ آف لٹریسی پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ پھر ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ جاننا پڑے گا، وہ کس لیول پہ سوچتے ہیں۔ تو معمولی سا ایک تجزیہ یوں کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں گی، یہی پڑھا ہمیشہ کہ کتابوں میں کہ 26% ہمارا ریٹ آف لٹریسی ہے، اور ریٹ آف لٹریسی کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں؟ اس طرح سے کہ جو لوگ خط لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اس سے صلاحیت رکھتے ہیں پڑھنے کی اور لکھنے کی، وہ پڑھا لکھا ہے۔ گویا ہمارے ملک میں 26% لوگ ایسے ہیں جو خط لکھنے کی صلاحیت یا خط پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں دنوں یو این او کا ایک سروے پڑھا، وہ تھا کہ جی 11 سے 12% لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ خط لکھنے پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گویا یہ ہمارا ریٹ آف لٹریسی ان کے مطابق تھا۔ اب اس کے بعد ہم اگر یہ دیکھیں کہ میٹرک کتنے لوگ ہیں، انٹرمیڈیٹ کوالیفائڈ کتنے ہیں، اور گریجویٹ کتنے ہیں، پوسٹ گریجویٹ کتنے ہیں، اور جس معاملات کو سوچنے سمجھنے کی تھوڑی بہت صلاحیت علمی سطح پر کس لیول کو ہوگی۔ چلیے میں اسے ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک گریجویٹ کو سمجھ لیتا ہوں، جو بات کو سننے سمجھنے، عالمی حالات کو جاننے کی تھوڑی صلاحیت رکھتا ہے، تھوڑی زیادہ بھی رکھتا ہے۔ تو باقی ایکسیپشنس تو ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی اپروچ کے بارے میں کافی اچھے ہوتے ہیں، جنہیں لکھنا پڑھنا، خط بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اپروچ ان کی اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن یہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، میں بات وہاں سے پھر ری لنک کر رہا ہوں کہ ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا وہ جو جنریشن اس وقت ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے، ہونے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی پڑھے یعنی اسٹوڈنٹ کلاس ہے ہمارے اسکول کالج جانے والے، ان کے پیرنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے سائنس سبجیکٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ یعنی اتنے لوگ جو ہیں پڑھے لکھوں کی یہ تعداد ہے، تو گریجویٹس اتنے ہوں گے اور کوالیفائڈ کتنے ہوں گے۔ تو یہ جب ہم دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کا رویہ اپنی اولادوں کے ساتھ کیا ہے، وہ اپنی فرسٹریشنس کو بھی ان سے نکالتے ہیں، ان میں سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک میٹر آف پرائڈ سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، ہم کس طرح سے انہیں بتائیں لوگوں کو کہ بھئی ہماری
تعلیم حاصل کی جا رہی ہے ہمارے گھر میں، ہم لوگ بھی پڑھے لکھے ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ پڑھے لکھے ہونے کا سوال بعد میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی انکم کا کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، اور کس راستے پہ خرچ کر رہے ہیں۔ بڑی طے شدہ بات ہے، فیسوں کے لیے کافی جھگڑے اسکولوں میں دیکھے ہیں، تو کافی انتظامیہ کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ اتنی فیسیں لے رہے ہیں، آپ پڑھاتے کیا ہیں، یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم یا پھر فیس معافیوں کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، غریب لوگ ہیں نہیں دے سکتے، فیس وقت پہ دینی نہیں، یہی ہونا ہے کہ جی دے دیں گے، وجوہات ہو گئی ہیں، فلاں بیمار ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو بارہا میں نے جب کسی کو تھوڑا سا کوئی زیادہ اس طرح کر جاتا تو میں یہ کہتا کہ بھئی آج آپ صرف آنیسٹلی یہ سوچ لیں، مجھے بھی نہ بتائیں، خود ہی سوچ لیں کہ اچانک کوئی شادی آ جاتی ہے آپ کے گھروں میں، اچانک کوئی موت خدا نخواستہ ہو جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو فوری طور پہ پیسوں کا ارینجمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ کہتے ہیں وہ تو کرنا پڑتا ہے جی۔ گویا کرنا پڑتا ہے میں جو پرائرٹی ہے وہ ایجوکیشن کو نہیں جا رہی، ایجوکیشن کو اس طرح سے اہم نہیں سمجھا جا رہا، نہ ایک روٹین میں ان کا اپنے انکم میں سے ایک خرچ ہے جو ایک پرسنٹیج جو ہے ایجوکیشن کے لیے رکھا جائے، جو کہ ایک باقاعدگی کے ساتھ استعمال ہو اور باقاعدگی کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ ہو۔ تو اسی اینگل سے جب ہم دوسرے ملکوں کو دیکھتے ہیں تو جن ملکوں میں ریٹ آف لٹریسی زیادہ ہے وہ تھوڑا سا اسی طرح کی پلاننگ ضرور کرتے ہیں۔ کئی ملک تو 25 سے 30-40% تک ایجوکیشن کو کنسیڈر کر کے پلان کرتے ہیں، اور وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور پراپر لائنز پہ کرتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں دے کر تو کہنا جی ہمارا ملک اسی لیے ترقی نہیں کر رہا کہ یہاں کے سکولز اور ٹیچرز وغیرہ نہیں ٹھیک، تو یہ رویہ پیرنٹس کو بدلنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور خود کو انالائز کرنا زیادہ ضروری ہے ان کا، کہ وہ کس طرح سے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں اور ان پر جو ضروری اخراجات ہیں وہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ چلیے خیر واپس آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک پہ کہ پیرنٹس جو ہیں اب سائنس کا جو ہے نام لے کر بچوں کا، جی بچے کیا پڑھ رہے ہیں، جی سائنس پڑھ رہے ہیں، سائنس یا جو بھی وہ کہتے ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ آرٹس سبجیکٹس کے میں نے بتایا نا کہ ایک ایگریگیٹ جب بنائی جائے گی تو اس میں آرٹس کے سبجیکٹس کے مارکس بھی آلموسٹ اتنے ہی ہوں گے جتنے سائنس کے، اور پھر اسی طرح سے ان کا رزلٹ جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ تو ٹیوشنس ہیں، بہت پیسہ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ سائنس سبجیکٹس پہ ہی کیا جاتا ہے، یعنی 90% سائنس سبجیکٹس پہ کیا جاتا ہے۔ ایک میری زندگی میں واقعہ ایسا ہے کہ میں خوشی بھی ہوئی اور میں وہ کوٹ بھی کیا کرتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ پوزیشن ہولڈر گلف میں اس نے اوورسیز میں ٹاپ کیا تھا، لیکن جب میں بات بتانے لگا ہوں اس کے ٹاپ کرنے سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس رویے کا، اس کے والد کے رویے کا تعلق ضرور تھا کہ جس کے نتیجے میں اس نے اوورسیز میں ٹاپ کیا۔ ان دنوں میرا یہ 2 کویت میں ایسے رائٹنگ کے کمپٹیشنز ہوئے تھے انٹرنیشنل لیول کے، کئی ملکوں نے کافی اچھے انعامات بھی تھے اس میں، اور کافی ملکوں نے اس میں حصہ بھی لیا تھا۔ 11-12 ملک تھے تقریباً جنہوں نے حصہ لیا تھا، وہاں کے ٹیچرز، صحافی، چونکہ انعامات بڑے تھے اس لیے شرکا کی تعداد کافی تھی۔ تو ان دونوں میں میرا گولڈ میڈل تھا مضمون ویسی کے مقابلے میں۔ ان میں ایک ٹاپک ایجوکیشن سے متعلق تھا اور ایک قرآنی تعلیمات سے متعلق ہے۔ تو وہ سیکنڈ ایئر کا ایگزام جب اس قریب تھا تو بچے نے مجھ سے کہا کہ سب ٹیوشن لینی ہے آپ سے۔ ایسی زیادہ سختی نہیں تھی وہاں پہ کالج میں کہ بھئی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا نہیں سکتے۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی آ جائیے، آپ جیسے اسٹوڈنٹ کو تو خوشی ہوتی ہے پڑھا کے، جو آلریڈی اچھی طرح جانتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو پھر سر کتنے پیسے لیں گے یا کیا، کب آئیں؟ میں نے کہا بیٹا آپ تو آ جائیں، ایسے آ جائیں، اچھی بات ہے بس، ٹھیک ہے، تو کب پڑھنا چاہتے ہیں؟ سر آپ بتائیں کیا ٹائم کتنا ہو، لیکن یہ ہے کہ مجھے نا صرف ایک سوال کرنا ہے، ایک سوال کی ٹیوشن لینی ہے اسے۔ مجھے حیرت ہوئی اور جواب سن کے اس کی خوشی بھی ہوئی۔ کہتے سر میرا یہ مضمون نویسی میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ ان دنوں 100 میں سے 20 نمبر صرف مضمون کے ہوا کرتے تھے، تو پاپا نے بھی یہی کہا ہے کہ تم مضمون کی ہی ٹیوشن لو اور سر سے لو، کیونکہ جو بھی وجہ ہے تو اس میں آپ یعنی لوز نہیں کریں گے مارکس۔ یعنی ایک ایک سوال کو کس طرح سے انٹرٹین کیا جا رہا ہے، اور کہاں پہ ٹیوشن کا رویہ جو ہے پیرنٹس کا یہ ہے کہ ہاں جی اتنے پیسے دیں گے، فلاں اتنے دے رہا ہے، فلاں اتنے، تو اتنے بھی لے لیتے ہیں لوگ، تو سارے جو ہے کیا پڑھنا ہے، جو کچھ سارے کو کام سارے مضمون ہی پڑھانے ہیں۔ بہرحال کالج میں بھی کالج کے اسٹوڈنٹس کے والدین کا بھی یہ رویہ ہوتا ہے جو بہت حیرت انگیز رویہ۔ تو خیر اس طرح سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے کیلکولیٹ کر کے سوچ سمجھ کے بچوں کو پڑھانے، انہیں آگے لے جانے والے جو پیرنٹس ہیں وہ رزلٹ بھی پاتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کے لیے بھی بہتر راستے پہ لے جا سکتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو خیر اس بات کو، اس رویے تک بات امپورٹنٹ تھی کہ وہ رویہ میں بات کر رہا تھا کہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کہ والدین کو اور بچوں کو سوچ سمجھ کے ہر پہلو کی تیاری کر کے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو محض یہ بتانے کے لیے ہاں جی بچے کو ٹیوشن بھی بھیجتے ہیں جی، وہ ماسٹر آتا ہے گھر میں، سائنس پڑھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، کوئی جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسوں کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کو آگے لے کے جائیں۔ تو اس طرح کے بھی رویے ہوتے ہیں، ٹیچر کے ساتھ رویہ، ان کا اظہار کا رویہ، ان کو تعلیم دلانے میں سے اپنے پرائیڈ کے پہلو نکال لیں، تو اسی میں سارا مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ چلیے نیکسٹ سٹیپ، اس بات کے موضوع کا نیکسٹ سٹیپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم ہو گئی، جیسے تیسے مارکس، ان رویوں کے نتیجے میں جتنے مارکس آ سکتے ہیں وہ مارکس آ گئے۔ اب آگے کیا ہے کہ میں بھی آج سوچتا ہوں کہ سائنس پڑھی تھی، اوکے پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد آج تک اس سائنس کی ان کتابوں میں سے ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئر نہیں بنے، اور وہ نہیں بنتا، 3 یا 4 یا 5 اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک اس میں کورس میں، ایک سیشن میں نکلتے ہیں، ایک کلاس میں سے 3 سے 5 یہ تقریباً ایگریگیٹ بنتی ہے۔ تو اس کے بعد آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری توجہ جو سائنس سبجیکٹس کو پڑھانے میں لگ جاتی ہے، صرف ہو جاتی ہے، وہ ساری توجہ کا نتیجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئرس نہیں بنے، جو کہ ایک ٹارگٹ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد کیا نتیجہ ہوا ہے کہ اس کے بعد آج تک اس ڈاکٹر انجینئر وغیرہ نہ بننے کے بعد سائنس پر جس پر اتنی توجہ دی گئی، اتنا ٹائم دیا گیا، ان مضامین کی تیاری میں سے بھی وقت نکال کر سائنس کو ہی دیا گیا، تو آج سائنس کے اس سارے سلیبس، اس ساری محنت، اس ساری تیاری کا کتنا حصہ ہے جو ہمیں یاد ہے؟ آلموسٹ کچھ بھی نہیں۔ کوئی چیز، کوئی بات ہو تو ہو، کچھ بھی یاد نہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا لکھا، عملی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں، عملی زندگی میں اس کا کوئی کام نہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہم ان کا اطلاق کر کے کسی طرح سے بھی اپنی زندگی میں اس کا فائدہ نہیں لے رہے، جس میں ہم نے ساری زندگی وقت صرف کیے رکھا، اور دوسرے مضامین جن میں ہم زیادہ بیٹر پرفارمنس کر سکتے تھے، اوور آل اپنی ایگریگیٹ صحیح کر سکتے تھے، اس میں رہ کر تو ہم نے اپنا فیوچر
سائنس کی تیاریوں میں اور والدین کے کہنے پر، والدین کی اس پرموشن پر، جو رشتہ داروں میں بھی جو سائنس پڑھ رہا ہے، فزکس کا جو کل امتحان تھا، تو یہ کیا مطلب اس طرح کے رویے والدین کے بھی ہوں گے، تو بچے بھی غلط معیار پہ پرکھیں گے مضامین کو، اور والدین تو خیر چل ہی اسی طرح رہے ہیں، ایک میٹر آف پرائڈ سمجھتے ہیں بچوں کو سائنس پڑھا کے تو آگے لے جانے کی کوشش کرنا، تو اس کلاس سے کے علاوہ دوسرے لوگ کوشش کریں، کم کوشش ہو یا نہ بچے ان کے آگے جا سکیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو زیادہ تر رویے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس میں بہت سے بچے پس رہے ہیں اور وہ میجورٹی ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے پیرنٹس کو بھی، اور بچے اگر بڑے ہیں تو انہیں خود بھی اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ بچوں والدین کو ہم ایجوکیٹ نہیں کر سکتے، تھوڑے بہت ایک دو میٹنگس ہو گئیں تو ہو گئیں جس میں پرنسپل یا کوئی ٹیچرز یا کوئی اور لوگ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک بالکل ٹیمپریری سا ایک فیس ہائڈنگ والی بات ہے۔ تو اسکولوں کا یہ ایک اپنا کام ہے کہ یہ اویئرنیس پوری طرح سے والدین کو پوری طرح سے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ہو سکتی ہے والدین کو وہ اویئرنیس دیں اور بچوں کے ساتھ اس طرح کے رویہ روا رکھیں جس میں ان کی تعلیمی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں، اور یہ غیر ضروری جو ان کی سوچیں بننی ہیں مضامین کے حوالے سے اور ادروائز ان کے نتائج کے حوالے سے ان کا خیال رکھیں۔ گویا بات ایک والدین کا رویہ ہو گیا، ان کا اپنا اسٹوڈنٹس کا رویہ ہو گیا، اور اسکول کی وہ ذمہ داری ہو گئی، یہ ساری باتیں، اور اس کے بعد ایک اور اس سے آگے اسکول سے اب آگے بات چلاتے ہیں، سلیبس پہ چلاتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بات کی کہ ہم لوگ زیادہ اب آج دیکھتے ہیں تو ہماری عملی زندگی میں وہ کوئی چیز جو ہے قابل استعمال نہیں ہے، نہ ہماری عملی زندگی میں، نہ ہمارے سوشل لیول پہ، نہ اخلاقی طور پر، اور نہ ایجوکیشنل لیول پہ کہیں پہ استعمال ہو رہی ہے۔ استعمال کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر اس کا کیا یہ بالکل فائدہ نہیں ہے؟ اس سارے جو کہ تعلیم ہو رہی ہے فائدہ، اس پر توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ ہے 3 سبجیکٹس ہیں، اردو، انگلش اور میتھس۔ اردو لکھنے پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت ہر کوئی استعمال کرتا ہے، انگلش لکھنے پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت ہر کسی کی زندگی میں کام آتی ہے، اور وہ مختلف معیار تک پہنچتے ہیں، مختلف سطح پر ان کو سمجھ کے، جان کے، پڑھ کے۔ سادہ ضرب، تقسیم، جمع، منفی، سبٹریکشن، ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، بس گویا بس نہیں، یہی بہت کچھ ہے، یہ زندگی میں بہت کام آتی ہیں۔ گویا اس پر ہمیں شروع سے ان سبجیکٹس کو جو کہ کام نہیں آنے ہمارے اور انسانی زندگی میں بھی نہیں آنے، اور جو ٹارگٹس حاصل کرنا چاہتا ہے انسان دوسرے سبجیکٹس پڑھ کے، وہ اس طرح کا سلیبس بنایا جائے جس میں وہ فائدے جو ہیں عملی زندگی میں ہمارے سامنے ہوں، اور ہم اس کے لیے ایک سکلڈ اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی ٹریننگ جو ہے وہ شروع کر سکیں۔ تو یہ 3 سبجیکٹس یہ بالکل ابتدائی طور پر ان پر بہت زیادہ فوکس ہمیں کر کے تو آگے چلنا ہے۔ انسٹیٹ کی وہ بڑی بڑی کتابیں یا نقل کر کے ہم ان سوسائٹیز کی جو سوسائٹیز ہم سے بہت آگے اور بہت ڈفرینٹ ہیں، آگے ہیں، اٹس اوکے، آگے جو چیز ہو اس کے نقالی بھی ہو سکتی ہے اچھے کاموں میں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ریکوائرمنٹ کیا ہمارے ملک میں بھی ہے، کیا ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ جیسے بہت سختی سے میں ایک بالکل اپنا پرسنل ویو دے رہا ہوں کہ ایک بہت سختی سے اس بات کو منع کیا جاتا ہے کہ بچے کو مارنا نہیں چاہیے، فزیکل پنشمنٹ، کارپورل پنشمنٹ یہ نہیں ہونی چاہیے، اوکے، لیکن گھر میں جو ٹریننگ ہے بچے کی بات ماننے کی،
بات ماننے کی جو ٹریننگ ہے الٹیمیٹلی وہ جوتے کھا کر، تھپڑ کھا کر اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، بڑے بھائی سے، اس کے بعد وہ الٹیمیٹ بات مانتا ہے، ورنہ وہ نہیں مانتا، وہ بدتمیزی پہ اترتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور یہ ٹریننگ کا حصہ ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ایسے بچوں کو جو میجورٹی میں ہیں، کیا اسکول میں، کالج میں ان کو سافٹلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا پھر وہ ان نیچرل طریقے کو دوسرے جو ہیں وہ اپنا کر انہیں مختلف دلیلوں سے یا مختلف سسٹمز کے ذریعے یعنی انہیں بتایا جائے، یعنی کنٹرول کیا جائے، لیکن اس کے لیے یعنی ایک پورا ماحول جو ہے اسے بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ ماحول دوسرے ملکوں میں موجود ہے گھروں کا، اور ہمارے ہاں چونکہ نہیں ہے، اس لیے اسے اس سطح پر نافذ کر کے تو ہم رزلٹ نہیں لے سکتے، ری ایکشنس بڑھتے ہیں۔ بچے کو کنٹرول کرنے کا میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ ٹیچرز ایک کانفیڈنس، ایک ٹرسٹ پیدا کریں اسٹوڈنٹس کے اندر کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہ یقین جب ایک اسٹوڈنٹ کو ہو جاتا ہے کہ ٹیچر ہمارے خیر خواہ ہیں، اگر ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، سختی سے بول رہے ہیں، یا ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو وہ یقیناً درست ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ یہ یقین ایمان کی حد تک ہونا چاہیے، صرف ان کی نظر میں نہیں بلکہ ٹیچرز کو بھی اپنے آپ کو اس اہل رکھنا چاہیے، اس اہل بنانا چاہیے، اور اس بات کے ثبوت عام زندگی میں دینے چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کے واقعی خیر خواہ ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف سے اور اپنے رویوں سے اور روزمرہ کی روٹین سے۔ تو یہ ایک رشتہ ہے، اس جیسے دوسرے زندگی میں رشتے ہیں، اسی طرح یہ ایک بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے جسے بنانا اور نبھانا، اس میں مرکزی کردار ایک ٹیچر کا ہے۔ تو گویا یہ جب ہم اسے نبھا کر پورا کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو باتیں سارے جو مسائل آئے ہیں ان کو دور کرنے میں، ان کو سمجھنے میں یہ کافی بہتر اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اسے تھوڑا سا ایک بات میں اپنے تجربے کی کہ رانچی یونیورسٹی کے کویت میں ایک بہت سینئر ٹیچر آئے ہوئے تھے، ایک مطلب پورا گروپ تھا، تو اس میں انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ کلاس میں ایسا اسٹوڈنٹس کے سب کو ماحول دیں جس میں اچھی تعلیم دلائی جا سکے۔ مختصر بات کر رہا ہوں میں، لیکن جو میرے نزدیک باٹم لائن ہے اسی کو آگے لے جا رہا ہوں۔ تو باتیں ہوگی ساری، بڑوں تفصیل سے انہوں نے سب کچھ کہا، مجھ سے نہیں رہا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جب تک کلاس روم میں یہ ماحول نہیں ہوگا بچوں کو اچھی تعلیم دینے کا جو کہ پرووائڈ کرنا ہے ٹیچر کو، تو ٹیچر نہیں پڑھا سکے گا۔ تو اسی طرح کیا ٹیچر انتظامیہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ٹیچرز کو ایسا ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو کہ وہ ٹیچنگ کر سکیں، اچھے طریقے سے ٹیچنگ کر سکیں، انہیں بھی وہ اعتماد حاصل ہو، وہ مقصد کہنے کا یہ کہ وہ ساری سہولتیں جو کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتا ہے، انتظامیہ بھی جتنا ہو سکے انہیں ٹیچرز کو آرام دینے کی، یعنی آرام سے، سہولت سے، یا بیٹر پرفارمنس دکھانے کے حوالے سے انہیں مواقع فراہم کریں، جو کچھ بھی چیزیں ریلیونٹ ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ تو وہ بہرحال اس پہ بہت لیدے کیا ہوئی، دے ہوئی مجھے یہ سنائی گئی کافی، تو انتظامیہ کی طرف سے بعد میں تو خیر، تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ایک ریسیپروکل سی بات ہوتی ہے۔ اس میں مین کردار پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ٹیچر کا ہے، کہ ٹیچر کو ہی وہ کرنا پڑتا ہے، سیکریفائس اور کرنا چاہیے۔ وہ دوسری باتیں بھی صحیح ہیں، وہ بھی جو ہو سکتا ہے وہ نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب وہ بات آگے کہ ٹیچرز کا رویہ کلاس میں کیا ہو، پیرنٹس کا رویہ کیا ہو، اس میں سلیبس اور سبجیکٹس میں کی امپورٹنس کی بات ہو گئی۔
تو اس سلیبس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سلیبس میں وہ چیزیں جو کہ ہماری عام زندگی میں کام نہیں آنی، ان پر غور کرنا ہے. جو ٹارگٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے پڑھنے والوں کے، ان ٹارگٹس کو کس کس طرح سے نبھایا جا سکتا ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے. تو باقی یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھ کے اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کو دیے گئے حالات میں، گیون سرکمسٹانسز میں نبھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کچھ بہتری کی امید ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں سسٹمز کے، بین الاقوامی سسٹمز کے معیار کو اپنا معیار سمجھ کے ان کے پیچھے چل کے تو یہ سمجھ لینا کہ ہمارا سسٹم بہت اچھا ہو گیا ہے. ان کی تقلید جو ہے وہ ان کے ماحول اور ان کے سوشل سسٹم کے، سوشل ویلیوز کے مطابق انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت وقت بھی صرف کیا ہے، بہت محنت بھی کیا اور بہت پلاننگ بھی کی ہے. تو ہم محض اپنے معاشرے کو یہ سمجھ کے کہ شاید یہ اس معیار پہ آ گئے ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، سب سمجھتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ اس معیار پہ نہیں آیا. تو اس طرح سے ہمیں اپنے اسکولوں کے نظام کو بھی تھوڑا سا سمجھ کے تو اس میں فلیکسیبلٹی رکھ کے تو امپلیمنٹیشن ان اصولوں کی کرنی چاہیے جو کہ ہمارے لیے فروٹفل ہو سکتی ہیں. محض ان کی نقالی کو کامیابی میں بدل کر تو اپنے آپ کو ہم اپنے سوسائٹی، اپنے کلچر کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ پروان چڑھایا جا سکتا ہے. خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیں. شکریہ.